بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے اور یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں چہارت معصومین کے حوالے سے، اور بہت ساری اچھی اچھی کتابیں ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ میں اور آپ جو آج کل جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، اور یہ اس کے مؤلف ہیں مولانا سید ذیشان حیدر جوادی۔ آئیے ہم نے اب تک جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے چلتے ہیں، اور آج کل ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی آڈیو میں جو کہ 20th آڈیو تھی جس میں ہم نے حدیث قصہ کے حوالے سے پڑھا، اور آج ہم جس ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے، اس کی ہیڈنگ ہے اصحاب قصہ۔ تو آئیے ہم مل کر آگے چلتے ہیں۔ خدا برا کرے تعصب، حسد اور اہل بیت علیہ السلام دشمنی کا، کہ اسلام کی کوئی مسلمہ حقیقت مسلم نہ رہنے پائی اور ہر جگہ حکومت کے نمک خواروں نے کوئی نہ کوئی شبہ پیدا کر دیا۔ آیت تطہیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں ہے، اور اہل بیت سے مراد حضرات خمسہ ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن دور قدیم و جدید میں ایسے افراد بہرحال پیدا ہوتے رہے ہیں جن کا کام ہی حقائق میں تشکیک کرنا اور مسلمات اسلام کو شبہات کی نظر کر دینا ہے۔ انہوں نے آیت سے قبل و بعد کا سہارا لے کر اسے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام سے مربوط کرنا چاہا ہے، اور ضمناً یہ اعتراف بھی کرتے رہے ہیں کہ اہل بیت کا دائرہ ازواج سے زیادہ وسیع ہے، اور اس میں حضرات علی و فاطمہ، حسن و حسین کی بھی گنجائش ہے، کہ جس کے بعد ایسا طبقہ پیدا ہو گیا کہ جس نے اس گنجائش کو بھی ختم کر دیا اور اپنے خیال خام میں دلائل قائم کر دیے کہ اہل بیت کا اطلاق حضرات مومنین علیہ السلام پر نہیں ہو سکتا، اس سے مراد صرف ازواج پیغمبر ہیں، اور پھر ایک روایتیں بھی تیار کر دیں جن میں راویوں نے اہل بیت کو ازواج سے وابستہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس مقابلے میں ان تمام احادیث کو نظر انداز کر دیا جس میں اہل بیت کی مکمل وضاحت موجود تھی، اور حضرات معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی درج تھے، اور جس کے بعد کسی شبے کی گنجائش نہ تھی، بلکہ جناب ام سلمہ کا روک دینا دلیل تھا کہ اس میں ازواج شریک نہیں ہیں۔ بہرحال یہ زمانے کا ایک کرشمہ ہے کہ جس زوجہ پیغمبر نے داخل ہونے کی کوشش کی اسے سرکار دو عالم نے روک دیا، اور جس کا اس موقع پر پتہ چلا اور نشان بھی نہیں تھا اسے از غیب آیت میں شامل کر دیا گیا۔ اس وقت بطور خاص مطالعہ امام احمد جنبل اور ان کے زمانے یا بعد کے مستند علماء اہل سنت کے حوالے ذکر کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے نام بنام حضرات علی و فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی شان میں آیت کریمہ کے نزول کا ذکر کیا ہے، اور جس کے بعد کسی تشکیک اور تردید کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ یہ سامعین یہاں پہ انہوں نے یہ جو جن کے نام لیے ہیں یہ 63 نام ہیں، میں ایک کے بعد ایک سارے نام اور ان کی کتابوں کے نام پڑھتی جا رہی ہوں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ایک حافظ ابو داؤد طیالسی سلیمان بن داؤد بن جارود البصری صاحب، کتب مسند جلد 8 صفحہ 274 طبع حیدرآباد۔ 2 علامہ حافظ ابو عبداللہ احمد بن محمد بن جنبل شیبانی صاحب، مسند جلد 1 صفحہ 331 طبع قاہرہ۔ 3 حافظ محمد بن عیسیٰ ترمذی صاحب، صحیح ترمذی حسب نقل ابن حجر۔ 4 حافظ محمد عثمان بن ابی شیبہ کوفی صاحب، مسند بحوالہ فلک النجات صفحہ نمبر 43۔ 5 علامہ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی صاحب، خصائص صفحہ 4۔ 6 حافظ محمد بن جریر طبری صاحب تفسیر، جلد 22 صفحہ 5 طبع مصر۔
7 حافظ عبد الرحمن بن ابی حاتم محمد رازی بحوالہ فلک النجات. 8 سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی صاحب معجم بحوالہ سوائق. 9 علامہ جساس صاحب احکام القرآن. 10 حافظ حاکم ابو محمد اللہ محمد بن عبداللہ نیشاپوری صاحب مستدرک جلد 2 صفحہ نمبر 416. 3 صفحہ نمبر 146 اور 172. 11 علامہ محدث احمد بن الحسین بن ہارون الموعود باللہ صاحب کتاب امالی صفحہ 23. 12 حافظ احمد بن الحسین بن علی البیہقی صاحب سنن کبریٰ جلد 2 صفحہ 149. 13 علامہ حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی صاحب تاریخ بغداد جلد 10. 14 علامہ حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر الاندلسی صاحب استیعاب جلد 2 صفحہ 460. 15 علامہ محدث الشیخ ابو الحسن علی بن احمد الواحدی النیشاپوری صاحب کتاب اسباب النزول صفحہ 267. 16 حافظ دیلمی صاحب کتب فردوس بحوالہ سوائق. 17 حافظ حسین بن مسعد والشافعی البغوی صاحب مصابیح السن جلد 2 صفحہ 204. 18 علامہ محمود بن عمر الزمخشری صاحب کشاف جلد 1 صفحہ 193. 19 علامہ قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ الشبیلی صاحب احکام القرآن جلد 2 صفحہ 166. 20 ابو المعید موفق بن احمد اختب خطبہ خوارزم صاحب مناقب صفحہ 35. 21 علامہ علی بن الحسین بن ہبت اللہ دمشقی المعروف بابن عساکر صاحب تاریخ دمشق. 22 علامہ فخر الدین الرازی صاحب تفسیر معروف. 23 ابو السعادات مبارک بن محمد بن اسیر الجزری صاحب جامع الاصول جلد 1 صفحہ 101. 24 علامہ محدث الشیخ حسن بن الحسین بن علی بن محمد بن بطریق الاسدی صاحب کتاب نہج العلوم. 25 علامہ الشیخ اسد الدین ابو الحسن علی بن اسیر الجزری صاحب اسد الغابہ. 26 علامہ یوسف الواعظ بن عبداللہ المشتہر بن الجوزی صاحب تذکرہ خواص الامت. 27 علامہ کنجی شافعی صاحب کفایت الطالب. 28 علامہ کمال الدین محمد بن طلحہ شافعی صاحب مطالب الصول. 29 علامہ شیخ ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری القرطبی صاحب الجامع الاحکام القرآن. 30 علامہ الشیخ یحییٰ بن شرف الدین دمشقی صاحب شرح المہذب. 30 علامہ قاضی بیضاوی صاحب تفسیر معروف. 32 یہ 31 تھا پہلا 32 حافظ محمد الدین احمد بن عبداللہ الطبری صاحب ذخائر العقبہ. 33 علامہ نصفی صاحب تفسیر مدارک. 34 علامہ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب الامری التبریزی صاحب مشکوات المصابیح. 35 علامہ جلیل ابو الفدا اسماعیل بن کثیر و مشقی صاحب تفسیر معروف.
36 حافظ نور الدین علی بن ابو بکر الحسمی صاحب مجمع زوائد. 37 الشیخ الامام علی بن محمد المعروف بابن الصباغ المالکی صاحب الفصول المہمہ. 38 حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن محمد بن علی الاسقلانی المعروف بابن ہجر صاحب اصابہ. 39 شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد الذہبی صاحب تلخیص المستدرک. 40 علامہ الشیخ حمید بن احمد المحلہ الیمانی صاحب الحدائق الوردیہ. 41 علامہ نظام الدین الحسن العراج القمی صاحب تفسیر نیشاپوری. 42 محدث جلیل السید عطاء اللہ الحسینی صاحب روضۃ الاحباب. 43 علامہ جلال الدین السیوطی صاحب در منشور. 44 علامہ مورخ غیاث الدین بن حمام الدین صاحب حبیب السیر. 45 الشیخ احمد بن ہجر المکی صاحب سوائق محارقہ. 46 علامہ میر محمد صالح کشفی صاحب مناقب مرتضوی. 47 محدث جلیل علاء الدین عبد الملک حسام الدین بالمعروف بالمتقی الہندی صاحب منتخب کنز الاعمال. 48 علامہ محمد الشربینی الخطیب صاحب تفسیر سراج منیر. 49 علامہ الشیخ محمد الشافعی الیمانی صاحب منظومہ. 50 علامہ ملا علی القاری صاحب الشرح الفقہ الاکبر. 51 صاحب ارہج المطالب. 52 علامہ برہان الدین الشافعی صاحب السیرۃ الجلیلہ. 53 محدث زرقانی صاحب الکتاب معروف. 54 علامہ عبداللہ بن محمد بن عامر. 55 علامہ شیخ محمد سبحان مصری صاحب اصحاف الراغبین. 56 علامہ قاضی الحسین بن احمد بن الحسین الیمانی صاحب روز النظیر. 57 علامہ الشیخ محمد بن علی الشوکانی فتح القدیر. 58 شہاب الدین محمود الآلوسی صاحب روح المعانی. 59 علامہ شب النجی صاحب نور الابصار. 60 علامہ صدیق حسن خان بھوپالی صاحب تشریف البشر. 61 الشیخ یوسف ابن اسماعیل بن ہانی صاحب شرف الموید. 62 علامہ ابو بکر بن شہاب الدین الشافعی صاحب رشفت السعدی. اور آخری ہیں 63 علامہ السید العلوی الحداد الصادقی الحضرمی الشافعی صاحب القول الفصل. یہ سامعین اتنے 63 انہوں نے رکھی تھی کتابیں، اور یہاں پر یہ والا چیپٹر جو کہ ہم پڑھ رہے تھے اصحاب قصہ کے حوالے سے وہ ختم ہوا. اب آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی کے حوالے سے، اور ان کے حوالے سے یہ آخری ٹاپک ہے جو اس کتاب میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس سے آگے چلیں گے کہ جس پہ ہم پڑھیں گے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے جو ہم اس سے پہلے پڑھ رہے ہیں اس کا آخری ٹاپک ہے پردہ اور سیرت معصومین علیہ السلام. آئیے ہم پہلے اس حوالے سے کچھ معلومات لے لیتے ہیں. پردہ اور سیرت معصومین علیہ السلام. سیرت خود ایک ساکت و صامت حقیقت ہوتی ہے، اس لیے اس سے استدلال قائم کرنے سے پہلے اس کی نوعیت پر نظر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نوعیت کو دریافت کیے بغیر سیرت سے استدلال
ایک بےمعنی امر ہوگا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے کسی معصوم کو 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ظاہر ہے کہ اس نماز سے اتنا تو ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں 2 رکعت نماز قائم کرنا جائز ہے، لیکن یہ فیصلہ ناممکن ہوتا ہے کہ یہ نماز سنت ہے یا واجب ہے تو صرف معصوم کے لیے واجب ہے یا دوسرے افراد کے لیے بھی واجب ہے۔ اس نماز کی نوعیت دریافت کرنے کے لیے مذہب کے دوسرے قوانین پر نظر کرنا ہوگی۔ مثلا یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام میں واجب نمازوں کی تعداد معین ہو چکی ہے اور معصوم کی خصوصیات کی بھی تحدید کی جا چکی ہے، اس لیے یہ نماز واجب نہیں ہو سکتی اور نہ اس کا شمار خصوصیات معصومین علیہ السلام میں ہو سکتا ہے، اس لیے اس نماز کا مستحب ہونا امر یقینی ہے۔ یہی حال جملہ سیرتوں کا ہے کہ جب تک ان کی نوعیت نہ معلوم ہو جائے اس وقت تک ان کے بارے میں فیصلہ کرنا غیر ممکن ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پردے کے بارے میں بھی اسلام کا موقف دریافت کیا جائے تاکہ اس کی روشنی میں سیرت کا تجزیہ کیا جا سکے۔ قرآن و سنت کے اکثر بیانات سے اس موقف کی وضاحت کرنے کے لیے اس وقت معصومہ عالم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ فقرہ پیش نظر ہے جو آپ نے سرور کائنات کے سوال پر ارشاد فرمایا تھا۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، اور معصومہ عالم کا جواب یہ تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس پر کسی مرد کی نگاہ پڑے اور نہ وہ کسی مرد کو دیکھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ یک طرفہ سطر کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں طرفین کی حیا اور غیرت کو دخل ہے۔ پردہ صرف گھر میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے بلکہ گھر سے نکلنے کے بعد بھی مردوں کی نظر سے بچنے کا نام ہے، اور گھر میں رہ کر بھی نامحرم کی نگاہ سے اپنے کو بچائے رکھنے کا نام ہے۔ عورت کو قانونی اعتبار سے گھر کے اندر رہ کر امور خانہ کی نگرانی کرنا چاہیے، اور اگر کبھی بربنائے ضرورت نکل بھی آئے تو اپنے کو مردوں کی نظر سے بچائے رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مرد کو عورت پر حکومت کا درجہ اسی معنی میں دیا ہے کہ وہ عورت کو گھر سے باہر نہ جانے دے۔ بیرون خانہ کی مصلحتوں کو عورت کی نسبت سے مرد زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اگر ان حالات کے جانتے ہوئے بھی باہر جانے کی اجازت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شرم و حیا رخصت ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کی شرم و حیا رخصت ہو جائے اس کا دین و مذہب کہاں رہ جاتا ہے۔ معصومہ عالم کے اسی ارشاد گرامی کی روشنی میں آپ کی اس سیرت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کے دروازے پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محترم صحابی کو لے کر آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی تو معصومہ عالم سلام اللہ علیہا نے اجازت دے دی، لیکن آپ نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے عرض کیا کہ گھر آپ کا ہے، اجازت کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا ایک صحابی بھی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس ایک چادر ہے جس سے یا تو سر چھپا سکتی ہوں یا پیروں کو، ایسی حالت میں کسی صحابی کو گھر کے اندر آنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہوں؟ واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ معصومہ عالم سلام اللہ علیہا صحابی کو گھر کے اندر آنے سے نہیں روکنا چاہتی بلکہ پردے کی حدود پر روشنی ڈالنا چاہتی ہیں، یعنی اگر میرے پاس چادر ہوتی تو ضرور اجازت دے دیتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت نے اپنی ابا عنایت فرما دی تو جناب سیدہ نے بخوشی صحابی کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ تو معصومہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ ارشاد سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورت یا مرد کے دیکھنے کا مطلب اس کے چہرے اور صورت کا دیکھنا ہے، لیکن آپ کی سیرت نے اس کی مزید وضاحت اس طرح کر دی کہ اس کے حدود میں قد و قامت بھی آ جاتے ہیں، جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ نے اسماء سے یہ شکوہ کیا کہ مدینے میں جنازہ اٹھانے کا طریقہ ناقص ہے، اس سے مرد کا قد و قامت نمایاں ہو جاتا ہے، اور جب اسماء نے حبش کے طریقے سے تابوت بنا کر دکھایا تو آپ کے لبہائے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب یہ بریکٹ میں لکھا ہے سامعین کہ بعض روایات میں یہ طریقہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے خواب کا نتیجہ بتایا گیا ہے، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔
ظاہر ہے کہ آپ کا اضطراب مرنے کے بعد کے لیے تھا، جب انسان سے ہر حکم اور فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن یہ اضطراب بتاتا ہے کہ آپ مرنے کے بعد بھی اپنے قد و قامت کو نمایاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور جو مرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کرتا ہو وہ زندگی میں کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب رسول اکرم آپ کو مباہلے میں لے کر چلے تو آگے خود رہے اور پیچھے حضرت علی علیہ السلام کو کر دیا کہ فاطمہ کا قد نمایاں نہ ہونے پائے اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہی بلندی نفس تھی جس کی عظمت کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن مکتوم نابینا صحابی کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لائے اور عائشہ و حفصہ سے کہا کہ حجرے میں چلی جاؤ، تو دونوں نے کہا کہ یہ تو نابینا صحابی ہیں، اس سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ وہ نابینا ہے، لیکن تم تو نابینا نہیں ہو۔ اسلام جہاں اس کا نظر کرنا پسند نہیں کرتا وہیں تمہارا بھی نظر کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو سامعین، مذکورہ بالا واقعات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت کی اصلی منزل حدود خانہ ہے اور اس کا اصل منصب امور خانہ کی نگرانی ہے۔ اس کے رخ و گلزار کو نگاہ مردم سے بچانے کی میں خیر ہے اور اس کے قد و قامت کو اجنبی نظروں سے بچائے رکھنے میں عافیت ہے۔ یہی کردار معاشرے کی اصلاح کا ضامن ہے اور یہی اصول حیات سماج کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے، اگرچہ اس کے حدود و واجبات سے زیادہ ہیں اور واجبات میں ان میں سے بہت سی چیزیں شامل نہیں ہیں، لیکن خیر بہرحال خیر ہے اور حتی الامکان اس کا لحاظ ضروری ہے۔ بلا ضرورت خیر کو ترک کر دینا بعض اوقات شر کا باعث ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم امت توحید و رسالت اور پیروان مسلک و ولایت کو اس خیر کے حاصل کرنے کی توفیق و کرامت فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ہر شر و آفت سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو سامعین، یہاں پہ ہم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اس کتاب میں لکھی ہوئی تمام معلومات ابھی تک پڑھ لی ہیں، اور ہم جو ہیں اب ہم اس سے آگے کی طرف چلیں گے، اور اس سے آگے جو ہیں اگلے امام کے حوالے سے ہے امام نقش زندگانی امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری اور شہادت 28 صفر 5 ہجری۔ نقش زندگانی امام حسن مجتبی علیہ السلام 1 ذی الحجہ سن 2 ہجری کو مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کا عقد صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہوا، اور اس کے تقریباً 9.25 ماہ کے بعد 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جس کے بارے میں جناب ام الفضل نے یہ خواب دیکھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس میں ایک ٹکڑا میری گود میں آ گیا ہے، اور سخت پریشان تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کی یہ تعبیر انہوں نے بتائی کہ عنقریب میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے یہاں فرزند پیدا ہونے والا ہے اور اس کی تربیت کا شرف تمہیں کو حاصل ہوگا۔ ولادت کے موقع پر نام رکھنے کی رسم میں نہ حضرت علی علیہ السلام نے سبقت کی اور نہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وحی الہی کا انتظار کیا، اور جبرائیل امین یہ پیغام الہی لے کر آئے کہ علی بمنزلہ ہارون ہیں، تو ان کے فرزند کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر شبر رکھ دو، یا عربی زبان کے اعتبار سے حسن علیہ السلام۔ اور اس طرح زہرا سلام اللہ علیہا کے اس پہلے فرزند کا نام حسن علیہ السلام طے ہو گیا، اور یہ نام خزانہ قدرت سے عطا کیا گیا تھا کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہ تھا۔ القاب میں زکی، طیب، سبط رسول اور نبس رسول سید مشہور لقب ہے۔
کنیت میں ابو محمد ہے، جس کا تذکرہ مسلسل روایات اور زیارات میں وارد ہوا ہے۔ ولادت کے بعد پہلی غذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حاصل کی، جو ظاہری اعتبار سے اثرات رسالت کے منتقل کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ عقیقے کی رسم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی، اور اس طرح اسلام میں اس مبارک رسم یا سنت رسول کا آغاز ہو گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ وہ تھا جب مسلمان جنگ احد کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور اس طرح آپ نے عام بچوں کے اعتبار سے لاشعوری دور میں اور امامت کے اعتبار سے مکمل طور پر شعوری اعتبار سے سب سے پہلے اصحاب باوفا کی بے وفائی کا سامنا کیا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں تقریباً تنہا کھڑے تھے، اور مال غنیمت کی لالچیوں نے انہیں فوج دشمن کے حوالے کر کے اپنی جان بچائی تھی، اور انہی متعدد زخموں کی اذیت بھی برداشت کرنا پڑی تھی، اور پھر یہی نقش اول آپ کی زندگی کا نقش آخر بھی بن گیا۔ سن 3 ہجری جنگ احد کے بعد امام حسن علیہ السلام نے سن 5 ہجری میں جنگ احزاب کا مشاہدہ کیا، جہاں اصحاب کی یہ کمزوری اور بزدلی دیکھنے میں آئی کہ حضرت علی علیہ السلام کی تلوار اور ان کی جرأت شیرہ نہ ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا اور کل کفر کل اسلام پر غالب آ جاتا۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس میں اصحاب یہ طرز عمل دیکھنے میں آیا کہ یہ پہلے صلح کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح جان بچنے کا راستہ نکل آتا ہے، اور اس کے بعد صاحب منصب کے منصب میں بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ایک المیہ تھا جس سے آپ کو خود اپنے دور میں بھی دوچار ہونا پڑا۔ سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی، وہاں بھی یہ منظر سامنے آیا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت کا سہارا نہ ہوتا تو تاریخ اسلام میں فرار کے علاوہ کوئی داستان نہ ہوتی، اور یہودی ہمیشہ کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے سر پر سوار ہو جاتے۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا منظر سامنے آیا، جہاں مصلحتاً ابو سفیان اور معاویہ نے اسلام قبول کر لیا، اور امام حسن علیہ السلام نے منافقین کا بھی ایک مجمع دیکھ لیا۔ سن 9 ہجری میں اسلام کے صداقت کے مارکے میں پہل امام حسن علیہ السلام نے براہ راست شرکت کی اور سب سے آگے رہے۔ پھر مارکہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان تھا جسے مباہلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کمسنی کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑ کر چل رہے تھے، یا رسول اکرم قوم کو سمجھا رہے تھے کہ آج میں اسے سہارا دے رہا ہوں، کل یہ میرے دین اسلام کو سہارا دے گا۔ سن 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا، جس کی واپسی پر مقام غدیر میں حضرت علی علیہ السلام بھی مولایت کا اعلان کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی مولایت کا اعلان کیا، اور صحابہ کرام نے بشمول حضرت عمر اس مولایت کی مبارکباد پیش کی، اور امام حسن علیہ السلام نے ظاہر داری کی ایک نئی رسم کا مشاہدہ کیا۔ سن 11 ہجری میں 28 صفر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا، اور امام حسن علیہ السلام اپنی زندگی کے پہلے عظیم حادثے سے دوچار ہوئے، جس کے بعد یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا کہ لاکھوں صحابہ کا پیغمبر بستر مرگ پر ہے، اور کوئی غسل و کفن میں حاضری دینے والا نہیں ہے، اور جنازے میں مخصوص افراد کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس طرح امام حسن نے زندگی میں چاہنے والوں کے برتاؤ کے ساتھ مرنے کے بعد کا مخلصین کا سلوک دیکھ لیا۔ اسی سن 11 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 95 یعنی 75 یا 95 دن کے بعد مادر گرامی کی شہادت کا المیہ برداشت کیا، جہاں حق فدق سے محرومی، دروازے پر آگ کے شعلے، پہلو پر دروازہ گرنے اور محسن کی شہادت کا منظر بھی دیکھا، اور بجز صبر کوئی اقدام نہ کر سکے کہ ذمہ دار مذہب حضرت علی علیہ السلام موجود تھے اور اقدامات کے بارے میں انہیں کوئی فیصلہ کرنا تھا، اور اس طرح امام حسن علیہ السلام نے سخت ترین حالات میں بھی صبر و سکوت کی پالیسی کا مشاہدہ کیا، جس کا حوصلہ انہیں قدرت نے روز اول ہی امامت کے منصب کے ساتھ عطا کر دیا تھا۔ اس 7 سال کے وقفے میں امام حسن علیہ السلام کے مختلف کارنامے دیکھنے میں آئے، اور ان کے
کے مختلف فضائل و کمالات کا اظہار ہوتا رہا۔ مثال کے طور پر الف، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ کی ترجمانی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے کیا کرتے تھے، اور ایک دن حضرت علی علیہ السلام بھی پس پردہ اس ترجمانی کے سننے میں شریک ہوئے تو امام حسن کے بیان میں فرق آ گیا اور عرض کرنے لگے کہ مادر گرامی، آج زبان میں وہ روانی نہیں ہے جو پہلی تھی، ایسا لگتا ہے کہ کوئی سردار مجھے دیکھ رہا ہے۔ بے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صدقے کے خرمے رکھے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی نظر پڑ گئی تو رسول اکرم نے فرمایا کہ بیٹا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ صدقہ اہل بیت پر حرام ہے، اہل بیت پر حرام ہے؟ جس سے علامہ ابن حجر اسقلانی نے یہ استنباط کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام آغوش مادر سے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ اس روایت میں خرما کے منہ میں رکھ لینے کا بھی ذکر ہے، جو شان امامت کے بجائے شان و عظیم حدیث کے لیے زیادہ سازگار امر ہے۔ جیم، بعض روایات کی بنا پر آپ سجدے کی حالت میں پشت رسول پر آ گئے تو آپ نے سجدے کو طول دے دیا اور پشت سے اتارنا گوارا نہ کیا۔ دال، بعض روایات کی بنا پر آپ مسجد میں آ کر گر پڑے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کو قطع کر کے ممبر سے اتر کر آپ کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ یہ میرا فرزند سید ہے۔ اسی مختصر سی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی سیادت و سرداری کا بھی اعلان کیا، آپ کو جوانان جنت کا سردار بھی قرار دیا اور آپ کو لفظ امام سے بھی یاد کیا اور آپ کو اپنا ایک جزو بھی قرار دیا۔ واو، آپ جس طرح میدان مباہلہ میں سب سے آگے رکھے گئے تھے، اسی طرح زیر قصہ یا معنی جمع ہونے والے افراد میں بھی آپ سب سے پہلے نانا کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، جس کے بعد خدا کریم نے اہل بیت کی عصمت و طہارت کا اعلان فرمایا تھا۔ آپ کو مباہلہ کے میدان میں رسول اکرم نے اپنی رسالت و صداقت کے گواہ کے طور پر پیش کیا تو صدیقہ طاہرہ نے مسئلہ فدق میں اپنے والد محترم کی طرف سے فدق کے ہبہ ہونے کی گواہی میں پیش کیا، جبکہ فدق کے ہبہ کے موقع پر آپ کی عمر بہت سے بہت 4 برس کی ہوگی، لیکن واضح سی بات ہے کہ جو شخص 6 برس کی عمر میں رسالت کی گواہی دے سکتا ہے وہ 4 برس کی عمر میں ہبہ کا گواہ کیوں نہیں ہو سکتا اور اس کی گواہی کا متحمل کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی زمانے میں آپ نے بروایت سوائق محرقہ حاکم وقت ابو بکر کو ممبر پر دیکھ کر ٹوک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میرے باپ کے ممبر سے اتر آ اور اپنے باپ کا ممبر تلاش کر۔ اس طرح اپنے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اپنے پدر بزرگوار کے صاحب ممبر ہونے کا اعلان کر دیا، جس کی جرت عام انسانوں اور بالخصوص بچوں کے لیے ناممکن ہے۔ اسی زمانے میں بروایت اسد الغائبہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر تھے کہ کسی صحابی نے مبارکباد دی کہ کیا اچھی سواری ہے، تو رسول اکرم نے ٹوک کر فرمایا کہ یہ کہو کہ کیا اچھے سوار ہیں، اور اسی طرح صحابی پر یہ واضح کر دیا کہ اسلام میں سواری بن جانا شرف نہیں ہے، سوار دوش رسول بن جانا شرف ہے، اور این سعادت بزور بازو نیست۔ تو سامعین کرام، یہاں پر یہ والا ٹاپک ہمارا اس حد تک پہنچا ہے، اس سے آگے پھر ایک ہیڈنگ کے ساتھ ہے، اس کو ہم اگلی آڈیو میں پڑھتے ہیں، اور آپ اگلی آڈیو میں ہم اب ملیں گے اسی ٹاپک کے ساتھ، لیکن اس سے مزید آگے ہم بہت کچھ جانیں گے۔ امید ہے کہ آپ بور بھی نہیں ہوں گے، بہت کچھ علم حاصل کیا، کیونکہ میں تو بالکل بور نہیں ہوئی ہوں، میں تو بالکل فریش ہو گئی ہوں، اور میرا دل ہے کہ میں اور پڑھوں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی آڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔